وہ رات گرم اور حبس زدہ تھی۔ ہارون شاہد سلطان منزل سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ 9 بجنے والے تھے جب نوال اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی۔ وہ غالباً فریش ہو رہا تھا، تبھی باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے باتھ روب میں ملبوس تھا۔ ماں کو دیکھ کر شرمندہ سا واپس ڈریسنگ میں گھس گیا۔ اب باہر آیا تو بھوری شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، بال ابھی بھی گیلے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ آج پھر سارا دن اس خود غرض لڑکی کی وجہ سے خوار رہے ہو نا؟ سنا ہے منگنی کروا لی، ہم لوگوں کو بتانا تو دور، پھینک تک نہ پڑنے دی۔ واہ زبردست! وہ سخت غصے میں تھی۔ ماما یہ سب بہت اچانک ہوا اور نہ پھوپھو جان آپ کو ضرور بلاتی، وہ اپنے بال بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں جیسے میں جانتی نہیں تمہاری پھوپھو جان کو، اور تم کس خوشی میں بن بلائے باراتی بن کر کھڑے ہو گئے تھے وہاں؟ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا، یہ بس ایک اتفاق تھا۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہاں اس کی رسم ہوگی، ورنہ میں وہاں کبھی نہ رکتا، وہ واقعی نہ رکتا۔ ہارون میرے بیٹے کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خود کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ تم نہیں بھول سکو گے اس کو، ساری زندگی اسی اذیت میں رہو گے کہ اس کو اپنا کیوں نہیں لیا؟ ذرا سی زور زبردستی سے اگر وہ تمہاری بن سکتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ویسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے خاموشی سے ساری بات سنی تھی اور پھر ان کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کو اغوا کر لوں؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ زبردستی نکاح کر لوں، بلکہ ایک گن پوائنٹ پہ نکاح کرتا ہوں؟ لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرے گا ماما، کیونکہ وہ مر جائے گی، لیکن قبول ہے نہیں بولے گی۔ پھر کیا کروں؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی تھی۔ معراج انکل کے اوپر گن رکھ لوں گا، یا پھر حسن، اگر وہ بھی نہیں تو پھوپھو جان وہ تو ہے نا، یا پھر پاپا، وہ بھی تو اس کے ماموں ہیں۔ ہارون بکواس مت کرو ماما، وہ مر جائے گی لیکن ایسی شادی قبول نہیں کرے گی۔ میں چاہے اس کو اغوا کروں، زبردستی کروں یا کچھ اور، وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے گی، معافی تو دور وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آج کی لڑکی ہے ماما، وہ اپنی عزت نفس کو محبت پہ ترجیح دے گی، وہ حالے ہے، وہ عزت کی موت پسند کرے گی، ذلت کی زندگی نہیں۔ میں ساری زندگی اس گرد میں نہیں گزار سکتا کہ میں نے جس سے محبت کی اسے زبردستی کی۔ میں اس کو محبت ہی نہیں مانتا، اور اس کو گھر سے اٹھا لینا، زبردستی نکاح، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کو سارے جہان میں رسوا کرنا، اس کی اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہ رہنے دینا۔ اگر یہی محبت ہے تو میں نہیں کرتا، محبت میں دستبرداری دیتا ہوں۔ وہ حال سلطان ہے ماما، وہ زبردستی کا دیا ہوا جوڑا نہیں پہنتی۔ شادی تو پھر دور کی بات ہے، میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے نہ مل سکی، لیکن یہ اذیت کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، یہ میں نہیں جھیل پاؤں گا۔ ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو ان کی محبت نہیں ملی، ایک میں بھی صحیح، لیکن ذلت میں ملی، توجہ بھیک میں ملی، محبت یہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ مجھے نہیں ملی، یہ دکھ روز مجھے اندر سے کھا رہا ہے، لیکن میں خود کو بے توقیر نہیں کروں گا۔ اس کا نام سفیر کے ساتھ سن کر مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ پہ تیزاب پھینک دیا ہو، لیکن اس کو خوش دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، چاہے وہ سفیر ہو یا کوئی اور۔ ایک بات اور، اگر میں اس کی خوشی نہیں چاہتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس سے محبت کے دعوے کروں۔ محبت چھننے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ دینے کا نام ہے۔ میں خود کو اس پہ وار دیا ہے ماما، اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ پلیز میرا حوصلہ بڑھا نہیں سکتی تو میری محبت کی تذلیل بھی نہ کیا کریں۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم دونوں ساتھ ہیں، اگر آج تک اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو آگے جا کر بھی نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ تم کیوں ہو ایسے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ پاپا پہ گیا ہوں نا اس لیے۔ ویسے آپ نے کہ پاپا کو اغوا کر کے تو ان سے شادی نہیں کی تھی؟ دفع ہو جاؤ بدتمیز! وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے ڈھابے کا منظر تھا، کچھ لوگ خوش کپیوں میں مصروف تھے تو کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ ہر طرف لکڑی کی 4 کرسیوں کے درمیان ایک بڑی سی گول میز حائل تھی۔ جن کی فیملی زیادہ ہوتی وہ 2 میزوں کو ساتھ جوڑ دیتے اور کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے، لیکن یہاں ایک ایسی میز بھی تھی جہاں صرف 2 لوگ ہی بیٹھے تھے، ایک سیاہ دوپٹے والی نفیسہ حیات اور ان کے سامنے ان کے کزن اور دودھ شریک بھائی رحمان۔ وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے، ان کے پاس کھانے سے زیادہ بڑے مسئلے تھے۔ خدا کی قسم فیسے مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں، تو مجھ پہ یقین کر، تیرا بھائی زہر کھا لے گا لیکن کسی کا خون نہیں بیچے گا۔ وہ درمیانی عمر کے تھے، نقوش کافی حد تک نفیسہ سے ملتے تھے، خاص طور پر آنکھیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ اس معاملے سے لا علم ہے بھائی۔ وہ تھکی تھکی سی تھیں۔ یقین کر نفیسہ، جب سے مجھے یہ
سب کچھ پتہ چلا ہے نا، جی نہیں چاہتا کہ اس کی شکل بھی دیکھوں۔ میں اس کو طلاق ہی دے دیتا، لیکن کیا کروں، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، بچے رول جائیں گے۔ حیا نہ آئی بے حیا کو، جس دکان سے گھر چلتا ہے وہ تو نے ڈال کر دی، جس گھر میں رہتے ہیں وہ تو نے دیا، ارے بچوں کی فیس تک تو بھرتی رہی ہو اب تک۔ اور وہ اس کی آنکھوں کی شرم مر گئی تھی۔ اماں کہتی تھی یہ کم نسلی ہے، اس کو بیاہ کر مت لا، یہ اپنی نسل دکھا دے گی، لیکن نہیں، مجھ پہ تو بھوت سوار تھا محبت کا، وہ تو جیسے بے بس تھے، ان کو خود پہ غصہ تھا۔ چھوڑو بھائی، کچھ اور بات کرو، میں اس کی برائی نہیں سن سکتی، ایک وقت میں وہ میری دوست رہی ہے۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ اچھا یہ تو بتا، تجھے یہ سب پتہ کیسے لگا؟ جب میں امریکہ سے آئی اس کے اگلے دن ہی مجھے زری کی حقیقت پتہ چل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ کسی گھر والے کے ملوث ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی اتنا دلیر نہیں تھا کہ نفیسہ کے گھر میں گھس کر اس کے بیٹے کو ڈرگز دے۔ میں بیکری جا رہی ہوں یہ بات بس زری کو بتائی تھی، اور نہیں، اس روز انہوں نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا، وہ بس زری کی انفارمیشن تھی۔ خیر کڑیاں ملتی گئیں اور جو صورت سامنے آئی وہ آپ کی بیوی تھی۔ پھر تو نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ اسی دن کیوں سب کچھ نہیں بتا دیا ہمیں؟ ایک چیز جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ زری کیوں چاہتی تھی میں امریکہ جاؤں، بس یہ ماما مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور آخر کار میں نے یہ بھی جان لیا۔ ان کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ زری جانتی تھی کہ وہ میرے سامنے رقم خرچ نہیں کر سکتی، وہ میری نظروں میں آ جائے گی، میں اس کے لفظ پکڑ لوں گی، اس کی چالیں پلٹ دوں گی، تبھی وہ چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں۔ پتہ ہے بھائی، وہ کہتی ہے اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگی تھی، وہ میز پہ آگے کو ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھیں، اس کی وجہ سے میری اعتبار کرنے کی حس ہی مر گئی ہے، مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا ہے، میں اب کافی عرصے تک کوئی دوست نہیں بنا پاؤں گی، بلکہ شاید ساری زندگی میں دوستوں کے بغیر رہوں گی۔ میں کسی سے راز نہیں کہہ سکوں گی، اور اگر کہوں گی تو ساری ساری رات اور دن اس خوف میں رہوں گی کہ کہیں وہ میرا راز نہ فاش کر دیں، کہیں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ وہ بہت ڈسٹرب سی تھی، میں سو نہیں پاتی ہوں، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، دغا دے، آپ کی پیٹھ میں خنجر کھونپے، یہاں تک کہ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، یا آپ کا محبوب آپ سے بے وفائی کر دے، چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تو آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو آپ سب بتا سکیں، جس سے بلا جھجک سب کہہ سکیں، اور وہ ہوتا ہے آپ کا دوست۔ میں اب سوچ رہی ہوں آپ کا دوست ہی آپ سے دغا کرے، آپ کو دھوکہ دے، تو آپ کس سے جا کر کہیں گے؟ بھائی آپ بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ ان کی آنکھوں کا کرب رحمان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تھا۔ ویسے تو غم نہ کر، اللہ ہے نا، وہ تیرے مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑے گا، تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہے، اس کا تجھ پہ خاص کرم ہے، تو نے اس کا کلام پڑھا اور پڑھایا ہے، تجھے پتہ ہے اللہ کو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو کوئی بھی تجھے دھوکہ دیتا ہے یا دینے لگتا ہے، وہ اس کا چہرہ تیرے سامنے لے آتا ہے، وہ تجھے کبھی مکمل دھوکہ کھانے نہیں دیتا، وہ تیرے اوپر لوگوں کی حقیقتیں بڑی جلدی کھول دیتا ہے، اور جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ ہوتا ہی کہ خدا کی پناہ۔ تجھے یاد ہے جب تو نے وکالت کا پرچہ دیا تھا، جیسے یاد کر کے بتا رہے تھے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، تب اس حال کی سپریڈنٹ نے تجھ سے آدھے میں پرچہ چھین لیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا تو نے اس کو اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو نقل کرواتے دیکھ لیا تھا، اس سے پہلے کہ تو اس کے خلاف کچھ کرتی اس نے بازی پلٹ دی، لیکن پھر جب نتیجہ نکلا تو پاس ہو گئی تھی، تیرا تو آدھا پرچہ ہوا تھا، لیکن اس سپریڈنٹ کی لڑکی پورا پرچہ دے کر بھی فیل ہوگی، اور پھر اگلے کئی سال جب بھی اس نے پرچہ دیا فیل ہی ہوئی، وہ کبھی پاس نہیں ہو سکی۔ ویسے تیرے ساتھ نا انصافی ان کو مہنگی پڑ گئی۔ نفیسہ یکٹک ان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور وہ فرقان، وہ تمہارا بچپن کا منگیتر یاد ہے؟ اس نے بھرے محلے میں یہ الزام لگایا تھا کہ تو وکالت پڑھنے نہیں بلکہ آوارہ گردیاں کرنے جاتی ہے، اور کئی بار تو اس نے خود تجھے لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں دیکھا ہے، یاد کر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی بہن کی شادی عین نکاح کے وقت ٹوٹ گئی، اس کا باپ اسی رات صدمے سے مر گیا، ماں پاگل ہو گئی، اور اس کی ہونے والی بیوی اپنے مائیوں کی رات بھاگ گئی، وہ آج تک گوارا ہے، کسی نے اس کو اپنی لڑکی نہیں دی، اس نے تیری کردار کشی کی، اللہ نے اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ تیری نند، اس نے تجھے دھکا دے کر تیرا پہلا بچہ مار دیا، اور اس کے بعد تجھے کبھی اولاد نہ ہوئی، اس کے ساتھ کیا ہوا یاد ہے نا؟ اس کے 5 کے 5 بچے ایک ہی سال میں اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ کے، اور شوہر حادثے میں مر گیا، وہ دیوانوں کی طرح گلی گلی روتی پھرتی تھی، اس کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میرے پاس ایسے ہزار قصے ہیں، میں کیا کیا یاد دلاؤں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے فیسی،
یکدم ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، ان کا لہجہ کانپا تھا۔ بڑا ڈر لگتا ہے مجھے زری کے انجام سے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھ تو اس کو معاف نہ کر بے شک، لیکن اس کے لیے دعا کرنا، اس کا کیا میری اولاد پہ نہ آ جائے۔ مجھے میری اولاد بڑی پیاری ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ وہ کمبخت حاسد ہوگی یا اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اب اس کا حسد اس کو کھا نہ جائے۔ فیسے اس کے لیے دعا کرنا۔ وہ آخر میں جیسے رو پڑے تھے، اس نے تجھ سے تیرا کیریئر چھین لیا۔ وہ ابھی بول رہے تھے کہ نفیسہ نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا کیریئر نہیں چھینا، مجھ سے میرا کیریئر میری ایمان کی کمزوری نے چھینا ہے۔ عزت، ذلت، موت، زندگی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن میں لوگوں سے ڈر گئی، مجھے لگا وہ لوگ میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کی زندگی لکھی ہوگی تو وہ لوگ چاہے اس کو گولی ماریں یا زہر دے دیں، وہ بچ جائے گا۔ زری اور ان 10 لوگوں کا پلان بالکل پرفیکٹ تھا۔ میرے بیٹے کی بیماری، میرا امریکہ جانا، میرا لائسنس کینسل ہو جانا اور وہاں دیار غیر میں جا کر ہمت ہار جانا اور پھر شرم سے کبھی واپس نہ آنا۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ لیکن ان لوگوں سے غلطی ہوگی، بس ایک غلطی۔ اب ان کی آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا اور لہجے میں تپش سی۔ ان لوگوں نے غلط عورت چن لی، انہوں نے نفیسہ حیات کو چن لیا۔ اب میں ان کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ میرے باپ کی خون پسینے کی کمائی سے میں نے وکالت کا امتحان دیا تھا۔ بسوں کے دھکے، کئی گھنٹوں کی بھوک، یہ سب میں نے اس لیے نہیں برداشت کی تھی کہ ایک دن کوئی بھی ایرا غیرا آئے گا اور مجھ سے میرا حق چھین لے گا۔ نہ میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ ایک ایک کو گھسیٹوں گی، ایک ایک سے حساب لوں گی۔ میرے دنوں کی اذیت کا، میرے راتوں کے عذاب کا حساب میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گی بھائی، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ان کو لگا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے میرا واحد رشتہ زری کو چھین لیں گے اور بس نفیسہ ہار جائے گی، لیکن ان کو نہیں پتا میرا واحد اور مضبوط رشتہ تو میرے اللہ سے ہے، اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ وہ سرد سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھی۔ تو کیا کرنے والی ہے فیسے؟ وہ بامشکل بول پائے تھے۔ نفیسہ گہرا مسکرائی تھی۔ وہی جس میں نفیسہ ماہر ہے، میں ایک ایک کو کورٹ میں گھسیٹنے والی ہوں۔ وہ بول کر آسودگی سے آنکھیں موند چکی تھی۔ یوسف سلطان کا کمرہ اس وقت بکھرا سا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سفیر اور حالے کی رسم کے بعد گھر کے سارے افراد ایک ایک کرتے اپنے کمروں کو چلے گئے۔ اب کافی کے بھاپ اڑاتے مگر تھے، پلیٹ میں رکھے ڈرائی فروٹس تھے اور دادا پوتی کی نہ ختم ہونے والی باتیں تھیں۔ یوسف سلطان بیڈ سے ٹیک لگائے پیر لمبے کیے نیم دراز تھے، جبکہ حالے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے کھلے ہوئے بال اب ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ اس کے چہرے پہ خوشی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اچھا باقی سب باتیں چھوڑیں دادا جان، آپ یہ بتائیں کہ چچی جان اور پھپھو ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ یوسف سلطان نے گہری سانس بھری تھی۔ فروا اور نگین کی بہت اچھی دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے پہ جان دیتی تھی۔ انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے غور سے ان کو سن رہی تھی۔ انہی دنوں میرا بھتیجا وحید گاؤں سے یہاں پڑھنے آیا تھا، میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ نگین کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگا، وہاں اس کی ملاقات فروا سے ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ وحید اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ اس نے مجھ سے بات کی، میں فروا کے گھر رشتہ لے جانے کو راضی ہو گیا۔ ان دنوں فروا کے بھائی کا رشتہ نگین کے لیے آ گیا۔ میں نے نگین سے اس بارے میں بات کی، اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ تبھی اچانک سے فروا کا التفات وحید سے ہٹ کر شمس پہ جا ٹھہرا۔ وہ دونوں اکثر ملنے لگے۔ بات یہاں تک آ گئی کہ وحید اور شمس کی ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہو گئی۔ میں نے کئی بار شمس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ جوان تھا، گرم خون تھا، گھر چھوڑنے کی بات کر دیتا اور میں ہار جاتا۔ اسی طرح ایک دن شمس اور فروا باہر ملنے گئے اور وحید نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ جذباتی سا بندہ تھا، اس نے شمس پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ فروا نے اسی وقت اسی جگہ وحید کو تھپڑ مارا اور اس سے یہ کہہ دیا کہ وہ اب شمس سے شادی کرے گی۔ فروا نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا، سب جانتے تھے۔ وحید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ دادا جان سانس لینے کو رکے تھے، حالے بے چینی سے آگے کوئی تھی۔ پھر کیا ہوا بتائیں نا دادا جان۔ ہونا کیا تھا؟ شمس اور فروا کی شادی ہوگی اور نگین کو فروا سے سخت نفرت۔ وہ اس کو دیکھتی تو منہ پھیر لیتی، یہاں تک کہ اس نے شمس سے بھی بات کرنی چھوڑ دی اور نگین کے بھائی کے رشتے کو بھی منع کر دیا۔ وہ نگین سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن نگین کی یہی رٹ تھی، میں اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی، سانپ کے بل سے
सांप के बिल से सांप ही निकलता है। वो बेचारा नीम पागल सा हो गया था। नगीन की मोहब्बत में हर रोज़ वो हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता और नगीन से माफ़ी मांगता, एक ऐसे गुनाह की जो उसने किया ही नहीं था। फरवा को अपने भाई से मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। उसने नगीन के पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। नगीन की ये बहुत बुरी आदत थी, वो जब किसी ज़िद पे अड़ जाती तो चाहे गलत भी होती तो उस ज़िद को छोड़ती नहीं थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, नगीन ने वहाद से शादी कर ली और उसके अगले हफ्ते फरवा ने ज़बरदस्ती अपने भाई की शादी कहीं करवा दी। लेकिन वो बेचारा बमुश्किल चंद ही महीने जी सका। नगीन की मोहब्बत जानलेवा थी। वो जब मरा तो उसके मुंह से खून निकलता और नगीन का नाम निकलता। फरवा उसके बाद से नगीन से इस दर्जे मुतनफ़िर हुई कि नगीन को देखती तो खुद को कमरे में बंद कर देती या चीखने चिल्लाने लगती और नगीन को गालियाँ बकती। लेकिन इन सब में फूफो का कोई कसूर तो नहीं था। उनकी शादी है, उनकी मर्जी, वो जिससे चाहे करें। चची को भी कुछ सोचना चाहिए था। वो उनकी बात के बीच में बोली थी, बेटे, जब किसी का कोई अजीज मरता है ना, तब वो गलती और कसूर नहीं देखता। वो कोई ऐसा बंदा ढूंढता है जिसको इल्ज़ाम दिया जा सके। जैसे नगीन ने वहीद की मौत का इल्ज़ाम फरवा को दिया, उसी तरह फरवा आज भी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार नगीन को समझती है। वो उससे नफ़रत करती है, बेतहाशा बेअंदाज नफ़रत। ये मैं जानता हूँ और नगीन जानती थी। और मेरा क्या कसूर? मुझसे क्यों चिढ़ती हैं वो? क्योंकि तुम नगीन जैसी हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा हर अंदाज नगीन जैसा है। तुम्हें पता है, फरमा ने नगीन की मौत पे एक आंसू तक नहीं गिराया, बल्कि उस हफ्ते उसने कच्ची बस्ती में जाकर देगे बांटी थी। तुम सोचो ज़रा, अंदाज़ा करो इस नफ़रत का जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन ले। जब नगीन की तलाक हुई थी ना, उस दिन फरवा ने एक पूरी बेकरी की मिठाई खरीद कर हर आते जाते को बांटी थी। मैं फरवा के सब राज जानता हूँ। मुझे उसके बारे में वो भी पता है जो कि फरवा खुद भी नहीं जानती। आपने उनको कुछ कहा नहीं? मरने वाली और तलाक याफ्ता आपकी बेटी थी। हाले के लहजे में अफसोस था, जबकि यूसुफ सुल्तान की आंखें हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। अगर वहाद चूड़ा मरता तो मैं भी दे के बांटता। अगर उसको कोई भी तकलीफ होती तो मैं भी मिठाई बांटता। मोहर की पैदाइश के बाद वहाद सुधर गया था, लेकिन मैंने उसको कभी माफ़ नहीं किया। मेरे लिए वो सारी ज़िंदगी वही वहाद रहा जिसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया था। मैं जब जब उसको देखता था मेरा खून खोलता था। जब मैं अपनी नफ़रत पे काबू नहीं रख सकता तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं दूसरों को दर्द देता फिरूं। अल्लाह अल्लाह, कैसी हिटलर फैमिली में पैदा होगी मैं। बस मरने मारने की बातें। मैं तो जा रही हूँ भाई। वो मुट्ठी में ड्राई फ्रूट्स भरती बेड से उतरती बोली थी। दादा जान उसको देखकर मुस्कुराए थे। इस वक्त ना जाना फरवा का गम ताज़ा है। उन्होंने दरवाज़ा खोलती हाले को पीछे से हाँक लगाई थी। गरम लोहे पे चोट मारने का तो अलग ही मज़ा है। वो मुड़े बगैर कहती बाहर निकल गई। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे से आने के बाद से फरवा अब तक एक ही पोजीशन में बैठी थी। उनको यकीन नहीं आता था कि जो भी कुछ देर कबल हुआ वो सब एक हकीकत थी। उनकी आंखें पथराई हुई थी, उनमें गुस्सा था, शौक था। उनको रह रह कर मोहर पे गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उनकी बाजी पलट गई। वो अब तक शौक में थी कि वो छटाक भर की लड़की हाले किस तरह उनको मात दे गई थी। सदमा शदीद था। उसी वक्त उनके कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। वो उसी तरह बैठी रही, मुड़कर देखा तक नहीं, लेकिन वो उस चाप को पहचानती थी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। चची जान, मैं आ जाऊं? वो अधखुले दरवाजे पे खड़ी पूछ रही थी। हाले, मैं कम से कम इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो मुड़े बगैर बोली थी। लेकिन मैं आपसे बात करने आई हूँ, आपसे माफ़ी मांगने और सुलह करने। सब सॉर्ट आउट करते हैं ना? कब तक आप इस तरह मुझसे चिढ़ती रहेंगी? वो बोलती हुई फरवा के पास आकर बैठ गई थी। उसका लहजा हल्का फुल्का सा था, जैसे उन दोनों के दरमियान किसी गुड्डे गुड़िया की सी लड़ाई हो। फरवा ने पूरे का पूरा घूम कर उसको देखा। मुझे तुमसे चिढ़ नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है, इतनी कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो मेरी आँख से आंसू भी ना निकले। इतनी कि अगर कोई तुम्हें मेरे सामने जिंदा जला डाले तो मैं उसको रोकूं ना। वो उसके पास, उसके बहुत करीब बैठी गर्रा रही थी। हाले का सांस सीने में अटका था, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराती रही। चले छोड़ें ये नफ़रत मोहब्बत। मुझे ये बताएं, आप इस रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरी और सफ़ीर की शादी आपकी मर्ज़ी के बगैर हो। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सिर्फ लफाजी नहीं है, आई मीन। उसका लहजा सादा था, पुरखुलूस। उसने चंद लम्हे पहले वाली फरवा की बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। वो आज झगड़ा करने नहीं आई थी। फरवा उठ खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में ऐसा सर तासुर था कि खुदा की पनाह। मैं बताऊं तुम्हें क्यों कर रही हूँ मैं इस रिश्ते की मुखालफत?
کیوں ہوں میں اس کے خلاف؟ کیونکہ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا، مجھے تمہاری مکرو شکل پھپھی یاد آ جاتی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ میری پھپھو کے بارے میں اس طرح بات مت کرے چچی، ہالے نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور بتاؤں، تم دوغلی ہو ہالے، تم گولڈ ڈگر ہو۔ پہلے ہارون کو دوستی کا جھانسا دیا اور کئی سال اس کے پیسوں سے عیش کرتی رہی، اور جب شادی کی باری آئی تو تم نے شہر کا ایک بہترین بزنس مین پھانس لیا۔ تم اس ہارون کے ساتھ سارا دن سڑکوں کی خاک چھان سکتی ہو، اس کے ساتھ شہر کے ایک ایک ریستوران میں کھانا کھا سکتی ہو، لیکن شادی نہیں۔ شادی تم اس سے نہیں کر سکتی کیونکہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ پاگل ہوں میں؟ ہاں چچی، آپ اس طرح میرے کردار پہ بات نہیں کر سکتی، میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی۔ میں یہاں صلح کرنے آئی ہوں، آپ بات بڑھا رہی ہیں۔ آپ تیسری وجہ بتاؤں؟ وہ تو جیسے اس کی سنی نہیں رہی تھی۔ تمہاری ماں کے خاندان میں اولاد ہوتی ہی نہیں، اور اگر کسی کی ہو بھی جائے تو 10-15 سال تو کہیں نہیں گئے۔ کیا میرے بیٹے کو بھی بے اولاد رکھنے کا ارادہ ہے؟ تمہاری ماں نے 10 سال بعد اولاد پیدا کی، تم کتنے سال لگاؤ گی؟ 15 یا 20؟ بلکہ ایسا کرنا، سفیر کے بچوں کو میری قبر پہ لے آنا، وہاں کھیل لیں گے مجھ سے۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکا رہی تھی۔ حالے کا دل جیسے کسی نے زور سے دبایا ہو۔ ایسے تو نہ کہیں، یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اماں کے بس کی بات تو نہیں تھی یہ۔ ارے رہنے دو، تمہاری ماں کو شادی کے پہلے ہفتے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اب میرے بیٹے کے لیے ایسی نسلی بد کردار عورت بچی ہے، تمہیں گھر لاؤں گی میں۔ جیسی بد کردار تمہاری ماں تھی ویسی ہی۔ حالے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بس بہت بول چکی آپ، اور بہت سن چکی میں۔ اب اگر آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گی آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ اگر میری ماں اور میرا کردار صاف نہیں تو آج آپ کے کردار کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے پیسے کے لالچ میں ایک بھائی سے رشتہ توڑ کر دوسرے بھائی سے جوڑ لیا تھا، 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی۔ آپ کی اپنی دوست نے آپ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ کردار کی اچھی نہیں تھی، لڑکوں کو کپڑوں کی طرح بدلتی تھی۔ چلیں یہ سب تو آپ کی شادی کے پہلے کے قصے ہیں نا، آپ نے شادی کے بعد کیا کیا میں یاد دلاؤں؟ وہ آنکھوں میں غضب لیے ان کے سامنے کھڑی غرا رہی تھی۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں شمس چچا کو آپ کی اس مکروہ شکل سے بھی نفرت ہے؟ کیونکہ ان کے کان کے پاس جھکی تھی، آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی۔ کیونکہ 20 سال قبل شمس چچا نے آپ کو ایک جاپانی بزنس ٹائکون کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ زبان کو بیان کرنے کی طاقت نہیں، لفظوں کو مفہوم دینے کی جرأت نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں آپ کی حیثیت شمس چچا کی نظروں میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں رہی۔ اس لیے کہتی ہوں چچی، بد کردار لوگوں کو چاہیے کسی دوسرے کے کردار کی بات نہ کریں۔ وہ بول کر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ فروا کے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کا رنگ نچڑ گیا تھا، ان کا چہرہ سفید تھا، لٹھے کی مانند سفید۔ تمہاری جرأت کیسی؟ ہاؤ ڈیئر یو لٹل بچ! وہ بہت دیر کے بعد پھنکاری تھی۔ چلائیں مت چچی، وہ ان سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑی تھی۔ جن کا اپنا ماضی داغدار ہو ان کو چاہیے کہ دوسروں کے حال پہ تبصرے نہ کریں۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا۔ تم نے مجھے تنہائی میں ذلیل کیا، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ تم میرا داغدار ماضی اٹھا کر لائی ہو نا، میں تمہارے حال کو ذلت کا نشان بنا دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ تم سے وہ چھینوں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری قسمت اب سے میں لکھوں گی حالے، اور میں تمہارے بخت میں وہ ذلت لکھوں گی کہ تم مر کر بھی اس داغ کو دھو نہیں سکو گی۔ یاد رکھنا۔ وہ حالے کے بالکل قریب کھڑی دبا دبا سا غرا رہی تھی، ان کے لہجے میں کاٹ سی تھی، جبکہ حالے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے خاموشی سے ان کو سنتی رہی، اور جب بولی تو بس اتنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی کمرے سے نکل گئی۔ فروا کو یوں لگا تھا جیسے یہ دروازہ ان کے منہ پہ مارا گیا ہو۔ ان کے جسم کا سارا خون نچڑ کر ان کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اذیت سی اذیت تھی، ذلت سی ذلت تھی۔ آج اس چھوٹے سے ڈھابے پہ ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 سالوں کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کئی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے، کئی سفر طے کرنے پڑے۔ ایسے میں عمر کی ساری ذمہ داری ان کے بھائی رحمان پہ آ چکی تھی۔ اس کو اسکول سے لانا، لے کر آنا، اس کے باقی چھوٹے موٹے کام وہی کرتے جب تک نفیسہ گھر نہ آ جاتی۔ 3 سال کی لمبی خواری کے بعد آج ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نفیسہ حیات کو بے گناہ قرار دے کر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔
اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی اس کیس پہ لگ چکی تھی، لیکن وہ بالآخر آزاد تھیں، بے گناہ تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی خاصی تھی، اس کی سیاہ آنکھیں مزید چمکدار اور ذہین ہو گئی تھیں، لیکن اس کی ضد اور ہٹ درمی آج بھی ویسی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی ہی کرتا، چاہے اس کو 1000 بار روکا جائے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا جب رحمان ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ وہ بے حد غصے میں لگتے تھے۔ فیصے، یہ میں جو سن کر آیا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ وہ بامشکل خود پہ قابو رکھتے بولے۔ پہلے یہ تو پتہ لگے آپ نے سنا کیا ہے؟ وہ مطمئن سی بولی تھی۔ تو نے استعفیٰ دے دیا، اور اگر یہی کرنا تھا تو کیوں اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے؟ کیوں خود کو خوار کیا، اپنے پیسے برباد کیے؟ یا اللہ فیصے، تو کیسے اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ عمر نے کاپی پہ جھکی نظر اٹھائی تھی، اس کی نظروں میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر چلا جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، وہ بس پوچھ رہا تھا، وہ واقعی بس پوچھ ہی رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، آیا بڑا مامے کو آنکھیں دکھاتا ہے، انہوں نے جھڑکا تھا۔ اماں اپنے بھائی سے کہیں جھوٹ نہ بولے، میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں۔ بیٹے آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے، اوکے؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ اوکے۔ اس نے خلاف معمولات ضد نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ بھائی میں یہ نہیں کر سکتی تھی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔ میں نے اس پیشے کا تقدس پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس عدالت پہ قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں لوگوں سے خوف نہ کھاتی اور عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا خود کو اسی صورت دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ میری سزا ہے، پلیز مجھے اس کو بھگتنے دیں۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ رحمان کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کرے گی تو فیصے، کیا گھر بیٹھی رہے گی؟ اب کہ ان کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی تھی۔ میں گھر بیٹھنے والیوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیے لیا تھا، کل اس کو بیچ آئی ہوں، اور اس کی جگہ میں نے ایک جم کے مالک سے بات کی ہے، وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ارینج کروں گی۔ میں ان کو ایسا ٹرین کروں گی، ان کے لیے ایسے کوچ رکھوں گی کہ وہ 5 درندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکے۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی، اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے کراٹے کلاس لینے بھیجیں گے؟ کس خوش فہمی میں رہ رہی ہے تو؟ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پر نہ لگ جائیں۔ اور تجھے لگتا ہے کہ وہاں لڑکیاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ تو اپنی عقل کدھر بیچ آئی ہے فیصے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ لڑکیاں وہاں کراٹے کلاس لینے آئیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی سیکھنے آئیں گی، لڑکیاں وہاں کوکنگ کلاسز لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں نے وہ جگہ خریدی ہے، وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی تو؟ پھر سے دیکھ مت پڑ ان کاموں میں، انہوں نے جیسے باز رکھنا چاہا۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز ہی ہوں گی، وہاں سلائی کلاس بھی ہوگی، لیکن اس کی فیس ہوگی، اور جو میں کروانا چاہتی ہوں وہ مفت ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی اور کوکنگ پہ کم دھیان دے گی اور سیلف ڈیفینس کلاس پہ زیادہ دھیان، کیونکہ میں عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دو تو عورتیں گھر لے جائیں گی، یہ سوچ کر کے چوہے مارنے کے کام تو آ ہی جائے گا۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف لفظوں میں بتا دے مجھے۔ وہ الجھ سے گئے تھے۔ دیکھیں آپ نے بازار میں عورتوں کو دیکھا ہوگا، جہاں بھی جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہو، عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہی ہوگا۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ 2 دھلائیوں میں خراب ہو جائیں گے۔ وہ سیل میں رکھا ہوا 1000 والا جوڑا تو لے لیں گی، لیکن دکان میں رکھا 1500 والا سوٹ لیتے ان کی جان جائے گی، حالانکہ وہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بے وقوف یا لالچی ہوتی ہیں، وہ بس کم پیسوں میں زیادہ چیزیں چاہتی ہیں، وہ تعداد چاہتی ہیں، معیار نہیں۔ اب جب ان کو کوکنگ اور سلائی کلاسز کے ساتھ فری جم بھی ملے گا تو آپ دیکھیے گا کیسے اور کہاں کہاں سے لڑکیاں اور عورتیں آئیں گی۔
لیکن اس سب سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا تو گھر بھی بہت مشکل سے چلے گا، عمر کا اسکول، اس کے باقی اخراجات، وہ سب کہاں سے پورے ہوں گے؟ مجھے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، میں بس کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور عمر کے اسکول اور باقی اخراجات کے لیے مجھے ایک لاء کالج میں لیکچرر کی نوکری مل گئی ہے، سب مینیج ہو جائے گا، پریشان مت ہو آپ، وہ تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، اور وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نفیسہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ رک گئی، ہمت مجتمع کی اور بولنا شروع کیا۔ ویسے تو زری کے لیے دعا کرنا وہ ٹھیک ہو جائے، بس تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے، بس یہ فالج اس کی جان چھوڑ دے۔ قسمیں میرے بچے رول گئے، ان کے لہجے میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں دعا کروں گی، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا، مطلب وہ دعا کریں؟ اوائل اپریل کے دن تھے، حبس اور گرمی اپنے عروج پہ تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ میراج سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پہ بیٹھے مینیجر کو کوئی ہدایات دے رہے تھے جب ان کا سیکورٹی فرہاد بنا نوک کیے آفس روم میں داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اس نے کچھ بولنے کو منہ کھولا تھا کہ مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میراج سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس ادھیڑ عمر مینیجر کے جانے کے بعد ان کا رخ اب فرہاد کی جانب تھا۔ ہاں تو مسٹر فرہاد غفار، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ بنا نوک کیے میرے آفس میں آ گئے؟ ایتھکس ہیں آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، اس میں بس ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیون سے ملحقہ ساری زمین مرزا صاحب کو بیچ دی ہے، آج صبح ہی مجھے ان کی سیکورٹی نے اطلاع دی ہے۔ سر، سب ختم ہو گیا، وہ لوگ ایک بار وہاں گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے، وہ ہیون کو برزخ سے بھی بدتر بنا دیں گے، کچھ کیجئے سر۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولے چلا گیا، جبکہ میراج سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہیں؟ وہ بدقت بول پائے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی اسلام آباد سے آئے ہیں، فرحات نے اطلاع دی۔ میراج سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کا چہرہ غیظ و غضب کی تصویر لگتا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک دھاڑ سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے۔ وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے، ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے اور آج 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ ملازمین کے ہمراہ کمپنی کے گیٹ پہ کھڑے تھے، ان کی گاڑی تیار تھی، وہ شاید کہیں جا رہے تھے لیکن کسی ملازم کی بات سننے رکے۔ اسی وقت معراج سلطان ہانپتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، معراج مسکرا بھی نہ سکے۔ ہمیں بات کرنی ہے شمس، اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی، میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آتے تھے۔ سب ادھر آ جاؤ، یہاں ہو، سب بات سنو میری۔ انہوں نے بآواز بلند سب ملازمین کو اپنے قریب بلایا تھا، ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجمع سا لگ گیا۔ بھائی جان، میں نے اس زمین کا سودا کر دیا، وہ بھی مارکیٹ پرائس سے 3 گنا زیادہ۔ وہ جوش سے بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، سفیر کی منگنی کی رات میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینے والا تھا، آپ دیکھیے گا، اب ہم ملک کے سب سے بڑے۔ اور بس ان کی بولتی زبان کو یہاں بریک لگا تھا۔ چٹاک کی آواز سارے میں گونجی تھی۔ معراج سلطان لال بھبو کا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے شوقی نظروں سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ دھاڑے تھے، وہ میں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی، ایک ایک ٹکا جوڑ جوڑ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر۔ وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کراؤ؟ بولو۔ مارکیٹ سے 3 گنا پرائس پہ بیچ آئے ہو نہ، میں اس کو 1000 گنا زیادہ پہ بھی نہ بیچتا۔ لعنت ہو تم پہ شمس سلطان، لعنت! جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پہ لعنت ہو۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ماتھے پہ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ان کا شوگر لیول ہائی ہونے لگا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں استہزاء، کچھ کی زبانیں مقفل تھیں تو کچھ کی زبانوں پہ تبصرے۔ شمس اب تک شوق تھے، ان کو اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی ٹھنڈے اور نرم مزاج معراج سلطان ہے جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور آج اتنی سی بات پہ سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے، اتنے عرصے سے وہ زمین بکی نہیں، اور اب جب میں نے اس کا سودا کیا تو 3 گنا زیادہ۔ میں اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں اس زمین پہ بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے، اور اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتی۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے، اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔
وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا، مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پروپوزل آ چکا ہے، اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو، دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسل خوش نہیں رہ سکتی شمس۔ کسی کی خوشیوں کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کروانے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شمس، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ میراج سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پہ ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ ملازمین میں سے چند ایک نے ان کی مدد کی اور میراج سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب ہسپتال کی جانب روانہ تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے ہسپتال پہنچنے کا کہا اور خود باری باری پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ میراج سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ ان کو مل بھی گیا، لیکن آدھا انہوں نے ان پیسوں سے شہر کے بیچوں بیچ کئی ایکڑز پہ پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو کہ ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی اور پھر 2 سال بعد میراج سلطان نے اپنا باقی کا حصہ بھی لے لیا اور اس زمین پر کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پہ ایک یتیم خانہ بنوایا تھا جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشنز ملنے لگی اور انہوں نے ہیون کے ساتھ ملحقہ زمین پہ انہی یتیم بچوں کے لیے ایک سکول اور ہسپتال بنوا لیا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پہ کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جسے میراج سلطان نے اپنی کچھ رقم مزید شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیون پروجیکٹ پہ خرچ ہوتا اور باقی 10 میں سے 5 وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے، اور باقی 5% کا انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے یہ بات تو میراج سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے کامیاب ریستوران چین چلانے والے برطانوی ساتھ پاکستانی ریسٹورانٹس اور آنر فہیم مرزا نے ان سے ہیون خریدنے کی بات کی تھی اور میراج سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیون کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے اور میراج سلطان ہر بار منع کر دیتے۔ کچھ عرصے سے وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے تھے، لیکن میراج نے خاطر خواہ اثر نہیں لیا۔ ہیون کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین اب بھی خالی تھی جس پہ انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس سلطان، انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔